وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ صلاۃ و سلام ہو، درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج ایک مرتبہ پھر سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے حوالے سے لیاقت آباد سیون ایریا میں ہم سب کو اکٹھا ہونے کا موقع ملا۔ علماء کرام نے خطاب فرمائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ شیوخ کے علماء کے جو کہ کتاب و سنت پر مشتمل خطاب تھے، اللہ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رات کا ایک طویل حصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے اور تقریباً 1:30 بجنے کو آ رہے ہیں، اور علماء سے آپ نے بہت کچھ سنا ہے، اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے آپ کی حاضری اور آپ کو بیٹھا ہوا دیکھ کر میں محسوس کرتا ہوں کہ شاید آپ کچھ سننا چاہتے ہیں، لیکن آپ حضرات کی خاموشی اللہ کے
محبوب پر درود نہ پڑھنا یا سلام کا جواب نہ دینا اس بات کی شاید علامت ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ دعا ہو جائے اور جلسے کا اختتام ہو۔ کیا چاہتے ہیں آپ؟ جواب نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے کہ دعا ہو جائے۔ کل ناظم آباد پہ ملاقات ہوگی 2 نمبر۔ دیکھو نا، کوئی جواب دینے کے لیے تیار ہی نہیں آپ کے نعرے کا۔ بہرحال کچھ تو برداشت کرنا پڑے گا مجھے۔ اللہ تعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے طریقے سکھانے، سمجھانے، عملی نمونہ پیش کروانے کے لیے انبیاء اور رسول کی جماعت کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر یہ عظیم احسان ہے کہ اللہ نے بن مانگے مجھے اور آپ کو وہ دولت، وہ نعمت عطا فرمائی کہ جو اللہ کے آخری نبی کائنات کے امام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی صورت میں تھی۔ مجھے اور آپ کو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور انسان کی تخلیق کر کے رب العالمین نے یہ فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، یہ انسان ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا، بلکہ اس نے دنیاوی زندگی پوری کر کے مرنا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی اور اسی دنیا میں انسان کا مر جانا، اس کو موت آ جانا، یہ 2 چیزیں رب العالمین نے انسان کو اس لیے دی ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم لوگوں میں کون ایسا ہے کہ جو اپنی دنیاوی زندگی کے اندر اچھے اعمال کر کے اللہ کی عدالت میں پیش ہو۔ ورنہ یہ دنیا، اللہ رب العالمین زمانے کی قسمیں کھا کے کہتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ رب کہتا ہے کہ میں زمانے کی قسم کھاتا ہوں اور اس بات کو واضح کر رہا ہوں کہ انسان خسارے میں ہے۔ لیکن رب العالمین فرماتا ہے الا الذین آمنوا، انسانوں میں وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور عمل صالح کرتے رہے، وتواصوا بالحق، جس ایمان اور عمل کی اللہ نے اسے توفیق دی تھی یہ اسی کی لوگوں کو تلقین کرتے رہے، اور اس پر عمل کرنے میں، تلقین کرنے میں جو مصائب اور پریشانیاں آئی ہیں ان تمام تر پریشانیوں پہ صبر کرنے والے اگر ہیں تو رب العالمین فرماتا ہے یہ خسارے سے مستثنا ہے، وگرنہ انسان خسارے میں ہے۔ کہ جو ایمان نہیں لاتے یا ایمان لاتے ہیں تو صرف ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، عمل صالح نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو وہ دکھاوے کا عمل کرتے ہیں، ان کی
زندگی کا لمحہ لمحہ جو ہے وہ رب العالمین کے لیے اگر نہیں ہے تو رب العالمین ایسے لوگوں سے راضی نہیں. اگر زندگی کے سارے لمحات کو وہ رب العالمین کے لیے مخصوص کر دیتا ہے تو رب العالمین کی رضا اور رضوان دونوں جہانوں میں، دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامرانی کا حصول اسے ہوگا. نبیوں کو رب العالمین نے دنیا میں بھیجا اور نبیوں کی تعلیمات پر جن لوگوں نے عمل کیا اللہ نے انہیں کامیابیوں سے ہمکنار کر دیا، اور جنہوں نے نبیوں کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر ہی عبرت کا نشان بنا دیا. دنیا میں کتنی قومیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پہ قوم نوح کا ذکر فرمایا، قوم عاد کا ذکر فرمایا، قوم سمود کا ذکر فرمایا. رب العالمین نے قوم لوط کا ذکر فرمایا، اہل مدین کا رب العالمین نے ذکر فرمایا، قوم سبا کا رب العزت نے ذکر فرمایا، بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا. فرعون کی وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں کہ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھا تھا، لیکن اللہ اکبر دنیا کی محبت اور دنیا کی لالچ اگر ان کی زندگیوں میں پیدا ہوئی اور انہوں نے موسیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو بھی دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا. اور دنیاوی زندگی کے اندر اپنے عذابوں کو رب العزت نے مسلط کر دیا ان قوموں میں کہ جن قوموں پر اللہ نے ان کی زندگیوں میں دنیا میں عذاب نازل کیے. اللہ اکبر، ان لوگوں کا سب سے پہلا جرم یہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتے تھے. آج ہم بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، نبی کا نام لیتے ہیں، دین کا نام لیتے ہیں، اللہ کی شریعت کا نام لیتے ہیں، اللہ کے پیارے حبیب کی سیرت کا نام لیتے ہیں، قرآن اور حدیث کا نام لیتے ہیں، لیکن ہمارا عمل اللہ کی شریعت اور کائنات کے امام کی سیرت پر مسلمانوں کا نہیں ہے. محض اگر دعویٰ انسان کو کامیاب کرا سکتا ہوتا تو میرے بھائی پھر تو جنت بڑی آسان تھی. نبیوں کے ماننے والے جو اصحاب تھے یا ہمارے پیارے نبی کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو قربانیاں دی تھی، یقینی طور پر پھر ان کو قربانیاں دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انسان کا دعویٰ اسے کامیاب کروا سکتا ہے. فرمایا والعصر، کامیابی چاہتے ہو، کامرانی کا اگر حصول چاہتے ہو، رب العالمین فرماتا ہے اللہ نے اگرچہ تمہیں انسان بنایا ہے، اگرچہ تم اشرف المخلوقات ہو، اگرچہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں تمہیں افضل بھی بنایا گئے، اشرف بھی بنایا گئے، بہتر سے بہتر رب العزت نے تمہیں بنایا گئے، لیکن رب العالمین فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. اللہ تو نے پھر بنایا کیوں ہے، تو نے پیدا کیوں کیا ہے؟ رب العالمین فرماتا ہے قرآن آگے پڑھ کے پڑھتا جا، اللہ اکبر تیری، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تجھے کامیابیوں کی منزلیں ملتی جائیں گی. انسان ناکام ہے، انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ کہتا ہے انسان خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے، جو عمل صالح پر اللہ اکبر اپنی زندگی گزارنے لگے، اللہ اکبر جس دین کی، اللہ اکبر جس شریعت کی رب العالمین نے اسے سوجھ بوجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائی تھی، اس کی لوگ
لوگوں کو دعوت دیتا رہا اور آنے والے مصائب اور پریشانیوں پر یہ صبر کرتا رہا، اللہ کہتا ہے یہ لوگ کامیاب گئے، وگرنہ رب العالمین نے دعویٰ کرنے والوں کو بھی ناکام کر دیا۔ کتنی قوموں کی رب العالمین نے تذکرے فرمائے۔ اللہ اکبر۔ جناب نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، اللہ کو مان لو، باطل معبودوں کی پرستش کا انکار کرنے والے بن جاؤ، ایک اکیلے اللہ کو مانو گے، کامیابیاں اللہ تمہارے قدموں میں رکھ دے گا۔ اگر تم باطل معبودوں کی پرستش کرتے رہو گے اللہ تمہیں ناکام کر دے گا، تم برباد ہو جاؤ گے، تم تباہ ہو جاؤ گے، اللہ اپنے عذابوں کو تم پر مسلط کر دے گا۔ نوح علیہ السلام نے کوئی کمی اور کجی نہیں چھوڑی، رات اور دن ایک کر دیا، رات کی تاریکیوں میں بھی لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائے اور لوگوں کو جا کے کہا اگر کامیابی چاہتے ہو اپنے فلاں 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 اور فلاں معبودوں کی پرستش کا انکار کر دو، صرف ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ۔ جب حضرت نوح نے اللہ کی توحید کی دعوت دی اور رات و دن نہیں دیکھا، اللہ اکبر، اجتماعی دعوتیں بھی دی، انفرادی طور پر بھی لوگوں سے جا جا کے مل کر اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ قوم کے لوگ کہنے لگے قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ اے نوح تو ہم سے اکثر اس بات پر ضد کرتا ہے کہ ہم ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جائیں، تیری ضد بڑھتی جا رہی ہے، تیری دعوت ہم پر بڑھتی جا رہی ہے، تو اپنی دعوت سے بعد نہیں آ رہا اور ہمیں دھمکیاں دیتا ہے کہ اگر تم توحید کو نہیں مانو گے تو اللہ کے عذاب تم پر مسلط کیے جائیں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں فاتینا، نوح علیہ السلام کی بگڑی ہوئی قوم کہتی ہے فاتینا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین۔ تو کہتا ہے کہ اللہ کے عذاب ہم پر آ جائیں گے، میری قوم باز آ جاؤ، اللہ کو ماننے والے بن جاؤ، ایک اکیلے اللہ کی عبادت کرنے والے بن جاؤ، وگرنہ اللہ کے عذابوں میں تمہیں گرفتار کر دیا جائے گا۔ حضرت نوح کو منتیں کرتے رہے، التجائیں کرتے رہے، لیکن قوم نوح ماننے کے لیے تیار نہیں۔ رب کا قرآن کہتا ہے قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا۔ حضرت نوح کہتے ہیں میں نے حجت تمام کر دی ہے، میں نے رات و دن تیرے دین کی انہیں دعوت دی ہے، لیکن یہ اپنے باطل معبودوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ اکبر، جو ان کا انداز ہے، جو ان کے معبود ہے، ان کے معبودوں نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، یہ صرف ضد اور ہٹ درمیوں میں ہی رہے گے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ سے
इल्तिजाएं करते हैं, अल्लाह मैंने तो दावत दे दी है, लेकिन अब मैं तुझसे कहता हूँ अल्लाह इस कौम को फना कर दे, इस कौम को तबाह बर्बाद कर दे। अल्लाह ने अपने अदाबों को जारी कर दिया, आसमानों से बारिश बरसती है, जमीन से भी पानी निकलना शुरू हो गया। यहाँ जिस तंदूरों में आग जलाई जाती थी, हंडियां और रोटियां पकाई जाती थी, उन तंदूरों से भी पानी के फव्वारे निकलने लगे। कुरान कहता है हत्ता इदा जा अमरुना वफारत तन्नूर फस्लुक फी वफारत तन्नूर कुल नहमिल फीहा मिन कुल्लिन ज़ौजैन इस्नैनि व अहलका इल्ला मन सबक़ अलैहिल क़ौल व मन आमना व मा आमना मअहु इल्ला क़लील। आसमानों से पानी बरसता है, जमीन से पानी निकल रहा है, यहां तक कि तंदूरों से अल्लाह कहता है अल्लाह अकबर वफारत तन्नूर, तंदूरों से जो है पानी के फव्वारे छूट जाते हैं। अल्लाह अकबर। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम कहते हैं देखो अल्लाह का अदाब आ गया है। जो अल्लाह के हुक्म पर कश्ती तैयार की थी, अहले ईमान को हुक्म मिलता है, हजरत नूह को हुक्म मिलता है अहले ईमान को इस कश्ती पर सवार कर लो और दुनिया के अंदर जो भी जानवर है, परिंदे हैं, उनके जोड़े जोड़े इस पर सवार कर लिए जाएं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ऐलान करते हैं, जोड़ा जोड़ा उस पर सवार हो जाता है। 950 साल की मेहनत के नतीजे में हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मर्द और जन, गोरे काले, जवान, बूढ़े, बच्चे, मर्द और औरतें, अल्लाह अकबर, अगर 950 साल की मेहनत में उस नतीजे में कुछ हजरत नूह को मिला है, खुदा की कसम मर्द और जन जो है वो सिर्फ 80 मिले हैं, सिर्फ 80 कमोबेश। अल्लाह ताला ने पानी अल्लाह अकबर नाजिल किया, बरसाया, पूरी कौम को रब्बुल इज्जत ने जो नाफरमान थी अल्लाह ने एक एक को चुन चुन के पानी में गर्क कर दिया, तबाह कर दिया रब्बुल इज्जत। लेकिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम को देखे, कौम को फिर भी कहे जा रहे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे से इल्तिजा करते हैं, बेटा कश्ती पे सवार हो जा, कश्ती पे सवार हो जा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकेगा। अब झूठ का वक्त जो है वो झूठ खत्म हो चुकी है। वो बेटा कहता अब्बू जान इतना बड़ा पहाड़ आपको नजर नहीं आ रहा, मैं पहाड़ की चोटियों पे चढ़ के अपनी जान को बचा लूंगा। अल्लाह का पैगंबर कहता है, नूह कहते हैं आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकेगा, वही बच सकेगा इल्ला मर रहीम, जिस पर अल्लाह रहम करेगा। वहाला बैनहुमल मौज फकान मिनल मुगरकीन। कुरान कहता है बाप और बेटे के दरमियान गुफ्तगू जारी थी। पहाड़ों जैसी बड़ी बड़ी छालें और मौजें बाप और बेटे के दरमियान हाइल हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे से गुफ्तगू कर रहे थे, अरे बेटे कश्ती पे सवार हो जा, हमारे साथ आ जा, आज अल्लाह का अज़ाब आ चुका है, अल्लाह के अज़ाब से कोई भी बचने वाला नहीं है, कोई भी अल्लाह के अज़ाब से नहीं बच सकेगा। आ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लफ्ते जिगर, आ कश्ती पे सवार हो जा। वो बाप अल्लाह अकबर दावत देता है बेटे को, लेकिन हिदायत देने वाला बाप नहीं बल्कि बाप का भी पैदा करने वाला है। हिदायत देने वाला कौन है? रब्बुल इज्जत की जात है। आज लोग कहते हैं नबी जो चाहे वो कर सकते हैं, जिसे नबी हिदायत देना चाहे उसे हिदायत मिल सकती है। ये पीर और ये पैगंबर, अल्लाह अकबर, ये जो चाहे हो सकता है। अल्लाह का पैगंबर मिन्नतें करता रहा अपने लफ्ते जिगर, अपने बेटे की, बेटा सवार हो जा, दीन को कबूल कर ले, लेकिन चूंकि रब की मशीयत और उसके इरादे में नहीं था, नूह चाहते रहे लेकिन उनके बेटे को हिदायत नहीं मिली। हिदायत देने वाला अल्लाह है।
رب العالمین نے ہدایت دینے کا ملکہ اور اختیار پوری کائنات میں کسی کو بھی نہیں دیا۔ نوح علیہ السلام کہتے ہیں اللہ یہ میرا بیٹا ہے، رب العالمین نے فرمایا ہاں ہاں تو آپ کا بیٹا ہوگا، یہ میرا اہل ہے۔ اللہ نے جواب دیا اے نوح آپ کا بیٹا خون لخت جگر ضرور ہوگا لیکن آپ کا اہل نہیں، لیس من اہلک، آپ کا اہل تو وہ ہے جو توحید پر ہے، آپ کا اہل تو وہ ہے جو ایمان پر ہے، آپ کا اہل تو وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے والا، یہ آپ کا اہل نہیں، لیس من اہلک۔ اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا، برباد ہو گئی، کیوں؟ نبیوں کی نہیں مانی۔ آج ہم نبیوں کا نام لیتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن میلاد مناتے ہیں، خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، اللہ اکبر، قسم و قسم کے، ہر ایک کے اپنے اپنے مختلف انداز ہیں خوشیاں منانے کے۔ کائنات کے امام تم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ تم نے اس انداز میں خوشیاں منائی تھی یا نہیں، کائنات کے امام تو یہ فرمائیں گے میرے مطابق زندگی گزاری یا نہیں، میرے مطابق تمہاری دن کے اجالے تھے یا نہیں، میرے مطابق رات کی تاریکی تمہاری تھی یا نہیں، میرے مطابق عبادت تھی یا نہیں، میرے مطابق تمہاری ریاضتیں تھی یا نہیں، میرے مطابق تمہارا تقوی تھا یا نہیں، میرے مطابق تمہارے شب و روز تھے یا نہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کو رب نے اتنا صاف، شفاف اور ستھرا بنایا ہے کہ کائنات کے امام خود فرما گئے کہ میرا اللہ اکبر، میری سیرت، میرا کردار اور میری ذات کو اللہ رب العالمین نے اتنا نرالا بنایا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ دین کتنا صاف ستھرا ہے۔ اس دین میں کوئی کجی ہے؟ نبی کی سیرت میں کوئی کمی تھی کہ جو آج ہم نبی کو چھوڑ کر ایرے غیرے کے انداز کو اپنائیں؟ زندگی کے لمحے کائنات کے امام کے مطابق ہوں گے تو یہ خوشیاں کام آئیں گی، یہ مسرتیں کام آئیں گے، یہ دعوے میرے اور آپ کے کام آئیں گی۔ ضرورت ہے کہ اعمال میں اور آپ اپنی زندگی کے اندر پختگیاں لے کر آئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو رب العالمین، حضرت نوح علیہ السلام کی بگڑی ہوئی قوم کو رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت نوح کے بعد رب العالمین فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ أَوَعَجِبْتُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ آیت غلط تو نہیں پڑھ رہا؟ قالوا وجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ قوم عاد کی طرف اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ ہود کی قوم نے نافرمانیاں کی، اللہ کی توحید کو نہیں مانا، تقوی کو اختیار نہیں کیا، نبی جو تعلیم دے رہے تھے اس کے مطابق عملی زندگی انہوں نے نہیں گزاری، بلکہ حضرت ہود علیہ السلام کو کیا کہتے ہیں؟ قال الملأ الذین، آج بھی لوگ اللہ کے رسول جب دنیا میں تشریف لائے تو خاندان کے لوگوں کو اچھا نہیں لگا، ابو لہب کو اچھا نہیں لگا، ابو جہل کو اچھا نہیں لگا، طرح طرح کی باتیں کرتے رہے، متکبرانہ زندگی میں
متکبرانہ انداز انہوں نے اختیار کیا، کائنات کے امام علیہ السلام کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو قومیں آئی تھی، اللہ کا قرآن کہتا ہے قال الملأ الذین، لوگ اگر کسی منصب پر بٹھا دیے جائیں، کسی عہدے پر فائز کر دیے جائیں، انسان کا غرور ختم نہیں ہوتا، تکبر اس کو مار دیتا ہے۔ اس وقت کے ان کی قوم کے بڑے یہ کہتے تھے قال الملأ الذین کفروا من قوم انا لنراک فی سفاہا۔ کس کو کہہ رہے ہیں سفاہا؟ بے وقوف ہے تو، حضرت ہود کو کہا جا رہا۔ اور وہ کہہ رہے ہیں جن کی 2% کی حیثیت نہیں ہے، مشرکین، در در پہ جبینیں جھکانے والے، غیر اللہ کے پجاری، اللہ کے باغی ہے، وہ کہتے ہیں انا لنراک فی سفاہا وانا لنظنک من الکاذبین۔ اے ہود، ہمیں تو بے وقوف لگتا ہے اور انتہائی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو کذاب ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں قال یا قوم، آج ہمیں اگر کوئی بے وقوف کہہ دے نا تو ہم سینے چڑھا لیتے، لڑنے مرنے پر اتر آتے، اگرچہ ہم حق پر